اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج پارہ تیسرا سورہ بقرہ اور آیت نمبر 284 284 نمبر آیت، جس میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا عطا فرمائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت کریمہ بظاہر اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو تو اس پر بھی جو ہے وہ مؤاخذہ ہوگا۔ یہ تو بالکل فیکٹ بات ہے، یقینی بات ہے کہ جو ہم ظاہر کریں گے اس پر مؤاخذہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ جو تمہارے جی میں ہے، جو تم نے چھپا کر رکھا ہے، تو اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نخواستہ اگر ذہن میں، دل میں گناہ کا خیال بھی آ جائے تو کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی، مؤاخذہ ہوگا؟ اس پر کیا فرمایا جاتا ہے؟ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کہ ان سے دل کا خالی کرنا انسانی قدرت میں نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، بہت سے ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن میں وسوسے بہت آتے ہیں اور الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور دیکھیں نا، من شر الوسواس الخناس، کہ ان کے وسوسوں سے، یعنی جو خناس ہیں، جو شیطان ہیں، شیاطین ہیں، پھونکنے والے ہیں، ان کے وسوسوں سے مجھے پناہ عطا فرما۔ تو سورہ ناس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ، کیونکہ انسانی قدرت میں نہیں کہ وہ بچ سکے، تو پھر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ یہ وسوسے دور فرماتا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ وسوسے آتے کیوں ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں مال ہوتا ہے تو چور ڈاکوؤں کی نظریں اس گھر پر ہوتی ہیں، جہاں مال نہ ہو تو وہاں چور ڈاکو بھی نہیں آتے، نہ ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے بڑا ڈاکو جو شیطان ہے اس کی نظریں ہوتی ہیں کہ اس کے دل کو ایمان سے خالی کیا جائے، اس کے دل سے ایمان کو دور کیا جائے، تو اس لیے شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بہترین طریقہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ تو یہ وسوسے جو آتے ہیں تو انسان ان کو برا جانتا ہے، نہ عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عمل کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ شیطانی خیالات ہیں، اور جو میں نے عرض کیا ہے یہ پڑھے تو شیطانی خیالات وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اور ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مؤاخذہ نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں لانے کا قصد و ارادہ نہ کرے، یعنی جب تک وہ عمل میں نہ لائے، اس میں کوئی بات نہ کرے،
تو ناظرین یہ وسوسے ہیں، اس پر مؤاخذہ نہیں اور یہ اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات کہ جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، تو ان پر مؤاخذہ ہے اور انہی کا بیان ہے۔ ناظرین و سامعین، عمل میں لانے کا ارادہ تو کیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کر نہ سکا، عمل میں لانے کا ارادہ کیا اور کر بھی لیا تو معافی کی کیا صورت ہے؟ عمل میں لانے کا ارادہ کیا، کر بھی لیا تو اس پر مؤاخذہ ہے، کیسے؟ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن کل پروگرام کے آغاز میں انشاءاللہ ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور جن سے ہم عام طور پر لا علم رہتے ہیں، تو اس لیے علم رکھنا ضروری ہے اور ان تمام باتوں کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین ہم چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ لغت القرآن ہے، اور آپ ناظرین اپنے کلام پاک ساتھ رکھیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها۔ اب ناظرین اسے کسادہا ہی پڑھیں گے، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کتنے کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ کل ایک کلمہ، ان دوسرا، کانا تیسرا، آباؤ چوتھا، کم پانچواں، واو چھٹا، ابناؤ ساتواں، اخوانو آٹھواں، ازواجو نواں، عشیرتو دسواں، اموالو گیارہواں، اقترفتمو ناظرین بارہواں، اور تجارتن تیرہواں، تخشونا چودہواں، کسادہ پندرہواں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل ان کان آباؤکم، یہاں پر آپ دیکھیں آبا، با الف زبر با، یہاں مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ان کان آباؤکم، اب ابناؤ، آپ دیکھیں وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تو یہاں پر آپ تمام میں دیکھیں کہ ابنا میں بھی آپ دیکھیں کہ نون الف زبر نا، یہاں مد کی علامت ہے، یہ بھی مد متصل ہے، 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور عشیرتو، یہاں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقترفتموها، اب یہاں اموالو کے بعد آپ دیکھیں اوپر چھوٹا سا نون ہے، یہ نون قطنی کہلاتا ہے، جو کہ ناظرین اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے، وَأَمْوَالُ اقترفتموها، یہاں بھی را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَتِجَارَةٌ، یہاں بھی را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم اسے لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں کل 15 کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها. اعراب لگاتے ہیں. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادہ. یہ آج کا سبق ہے. اب ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم یہاں ملاحظہ فرمائیں وہ کون سا ہے؟ آباؤ. پہلا اسم ہے آباؤ. دوسرا ابناؤ. تیسرا کم ضمیر. ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ ابناؤکم میں کم، اخوانکم میں کم، ازواجکم میں کم، عشیرتکم میں کم، اور اقترفتموہا ہا ضمیر، کسادہا ہا ضمیر. تو کل آپ دیکھیں کہ ناظرین کتنے مقامات پر جو ہے وہ ضمیریں ہیں؟ 6 مقامات پر ہیں. پہلا اسم ہے آباؤ. دوسرا ابناؤ. تیسرا کم ضمیر اور ہا ضمیر. چوتھا اسم ہے اخوانو. پانچواں ازواجو. چھٹا عشیرتو. چوتھا اسم ہے اخوانو. پانچواں ازواجو. اور چھٹا ہے عشیرتو. ساتواں ہے اموال. آٹھواں ہے تجارت. نواں ہے کسادہ. ساتواں ہے اموال. آٹھواں تجارت. اور نواں ہے کساد. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قل. دوسرا کانا. پھر تیسرا اقترفتمو. چوتھا تخشونا. پہلا قل. دوسرا کانا. تیسرا اقترفتمو. یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے. اقترفتمو.
اور اس کے بعد ناظرین چوتھا ہے تخشونا۔ اب ناظرین چلتے ہیں اس کے بعد حروف کی جانب۔ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ ان اور دوسرا واو۔ نو اسما، چار جو ہے وہ افعال ہیں، 9 اور 4 13 اور 2 حروف ہیں، کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب۔ سب سے پہلے آبا۔ آبا ابن کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں باپ کو اور والد کو، اور آبا جمع ہے۔ تو ناظرین باپ تو بہت سے نہیں ہوتے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، والد حقیقی تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو آبا کا معنی بہت سے باپ نہیں ہوتے، آبا کا معنی آبا و اجداد، یعنی دادا پردادا، پھر اس سے پہلے چلے جائیں تو اس سے آبا و اجداد ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں نا۔ تمہارے آبا و اجداد کون سے قبیلے سے تھے، تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آبا کا معنی بہت سے باپ نہیں، آبا کا معنی آبا و اجداد۔ تو ناظرین یہ آبا ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ابنا۔ ابنا ابن کی جمع ہے، ابن کا معنی ہے ویسے عام طور پر بیٹا ہوتا ہے ابن کا معنی، لیکن ناظرین یہاں مراد اولاد ہے۔ اور ابنا ابن یعنی ایک بچہ، اور ابنا بہت سی اولاد، ابنا بہت سی اولاد۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین اگلے اسم کی جانب۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ اس کے بعد ہا، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اخوان اخن کی جمع ہے، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخوان جمع ہے، اخوان بھی استعمال ہوا، اخن بھی استعمال ہوا، اور اخن کی جمع جو اخوہ ہے وہ بھی وہ قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ تو اخن ایک بھائی، اخوان بہت سے بھائی۔ اسی طریقے سے ناظرین ازواج، زوجتن زوج، یعنی ناظرین زوج کی جمع ازواج آتی ہے۔ زوج عام طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی شوہر کو، اور زوجہ کہا جاتا ہے بیوی کو۔ زوجہ یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب جمع اس کی عام طور پر زوجہ کی جمع زوجات یعنی ہوتی ہے، لیکن یہاں زوج کی جمع ازواج ہے، اور ناظرین یہاں ازواج سے مراد جو ہے وہ شوہر نہیں ہے بلکہ بیویاں ہیں، ازواج بیویاں۔ اور یہ بھی عام طور پر ناظرین ازواج ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، گو کہ زیادہ نہیں کرتے، اس لیے میں یہاں پر اسے شمار نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ہے عشیرتو۔ عشیرتو کہتے ہیں خاندان، قبیلہ، کنبہ، فیملی کو عشیرت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اموال، مال کی جمع ہے، مال کہتے ہیں جس کی کچھ نہ کچھ قیمت ہو، مال ایک مال، اموال بہت سے مال۔ تو یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تجارت، تجارت کا معنی بزنس ہے، تجارت کا معنی کاروبار ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کساد، کساد کہتے ہیں نقصان، گھاٹا، کساد کہتے ہیں نقصان کو، گھاٹے کو۔ ہم اسے بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں جب ناظرین بزنس کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں یا اسٹاک ایکسچینج کی خبریں نیوز آ رہی ہوتی ہیں، تو عام طور پر جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کساد بازاری، کساد بازاری یعنی بازار میں اس وقت گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو کساد بازاری اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ اچھا رجحان نہیں ہے بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ زیادہ استعمال نہیں کرتے اس لیے میں اسے بھی شمار نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے افعال۔ ناظرین پہلا فعل ہے قل، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو جیسے ناظرین قل کا معنی کیا ہے، تو کہہ،
یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے؟ کیونکہ قل تقریباً قرآن کریم میں جہاں بھی یوز ہوا ہے تو اس میں جو خطاب ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو جب بارگاہ ہوگی تو اس کے مطابق ترجمہ ہوگا، تو آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ تو ناظرین یہ اس کا مصدر آتا ہے قول، اور قول کا معنی ہے بات، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے قول۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کانا ہے، کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ ہے، اس کا معنی ہے یا ہو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہوتا ہے۔ تو کانا یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام علامات اس میں نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اقترفتمو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم نے کمایا یا تم سب نے کمایا۔ تخشونا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے بلکہ ناظرین یہاں پر یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم خوف رکھتے ہو یا تم خوف رکھو گے، اور یہاں یہ پریزنٹ یعنی حال کے معنی میں کہ تم خوف رکھتے ہو، تم ڈرتے ہو۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان یہ شرط کے معنی میں ہے، اور ناظرین شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، اور جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو اسے شرط کہتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر جیسے میں کہوں کہ تم یہ کام کرو تو میں کروں گا، تو تم یہ کام کرو یہ شرط ہے، اگر تم یہ کرو گے تو میں کروں گا، یعنی میں نے اپنے کام کو آپ کے کام کرنے پر معلق کیا۔ تم میرے گھر آؤ گے تو میں تمہارے گھر آؤں گا، یعنی تم میرے پاس آؤ گے تو میں آؤں گا ورنہ میں بھی نہیں آؤں گا، تو میں نے اپنے آنے کو اگلے کے آنے پر موقوف کیا، معلق کیا، اسے شرط کہتے ہیں۔ یعنی جس کو معلق کیا جا رہا ہے، موقوف کیا جا رہا ہے، اسے شرط کہتے ہیں۔ اور ناظرین جس کام کے کرنے کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اسے عام طور پر جواب شرط یا جزا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر تم میرے گھر آؤ گے یہ شرط ہے، تو میں آپ کے گھر آؤں گا تو یہ جواب شرط ہے یا جزا ہے۔ اس کا معنی ہے، ان کا معنی ہوتا ہے اگر۔ اس کے بعد واو ہے ناظرین، واو یہاں پر جتنی بار بھی استعمال ہوا ہے تمام کا تمام ناظرین عطف کے لیے ہے۔ عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا، واو کا معنی ہے اور۔ 15 کلمات میں سے 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آبا، نمبر 2 اموال، نمبر 3 تجارت، نمبر 4 کل میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، ان کانا، حمزہ کھڑا زبر آ، با الف زبر با، حمزہ پیش او، کاف میم پیش کم، آباؤکم، واو زبر وا، حمزہ با زبر اب، نون الف زبر نا، حمزہ پیش او، کاف میم پیش کم، و ابناؤکم، واو زبر وا، حمزہ خوا زیر اخ، واو الف زبر وا، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، و اخوانکم، واو زبر وا، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، جیم پیش جو، کاف میم پیش کم، و ازواجکم، واو زبر وا، عین زبر عا، شین یا زیر شیر، واو زبر وا، تا پیش تو، کاف میم پیش کم، و عشیرتکم، واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر وا، لام پیش لو، نون قاف زیر نق، تا زبر تا، را فا زبر وف، تا پیش تو، میم وا پیش مو، ہا الف زبر ہا، و اموال اقترفتموہا، واو زبر وا، تا زیر تی، جیم الف زبر جا، را زبر وا، تا دو پیش تن، و تجارتن، تا خا زبر تخ، شین واو زبر شو، نون زبر نا، تخشونا، کاف زبر کا، سین الف زبر سا، دال زبر دا، ہا الف زبر ہا، کسادہا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہم انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. اور آئیے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ اسے سماعت بھی فرمائیں، ملاحظہ بھی فرمائیں. قل، آپ فرما دیں، ان اگر کانا ہوں، آباؤ باپ دادا، کم تمہارے، وا اور ابناؤ اولاد بیٹے، کم تمہارے، وا اور اخوانو بھائی. اب بہن بھائی سب یہاں مراد ہیں، کیونکہ جب اعلیٰ کا ذکر ہو تو سب ادنا اس میں آ جاتے ہیں. اخوانو بھائی، کم تمہارے، وا اور ازواجو بیویاں، کم تمہاری، وا اور عشیرتو کنبہ، کم تمہارا، وا اور اموالو مال، اقترفتمو جو تم نے کمایا، ہا جسے، وا اور تجارتن تجارت بزنس، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہ گھاٹے، ہا اس میں. آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بھائی، اے رسول مکرم آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے. یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب. تفسیر ہم آج عرض کریں گے آپ کی خدمت میں آیت نمبر ناظرین 23 کی. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت میں تمام مؤمنین سے خطاب ہے اور اس کا حکم تا قیامت باقی ہے. اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ذاتی دوستیاں رکھنے سے منع فرمایا گیا. لیکن مسلمان ملکوں میں ناظرین جو کافر مسلمانوں کی اجازت سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت،
مزدوری کرنا، مزدوری کروانا، ملکی، ملی اور سماجی امور میں ان سے تعاون کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ جو غیر مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کی اجازت سے اور مسلمان کنٹری میں رہتے ہوئے سارے رولز فالو کرتے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کچھ اسلام کے خلاف کچھ کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے، تو اب ان کے ساتھ معاملات یعنی خرید و فروخت وغیرہ کرنا اور اسی طریقے سے سماجی امور میں، محنت مزدوری وغیرہ میں، بزنس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا یعنی اب تعاون کرنا، باہمی مدد، مثال کے طور پر کسی کافر کو آپ دیکھیں جو آپ کے یعنی ظاہر کے ملک میں رہتا ہے، تو اب کافر کو دیکھیں وہ بھوکا پیاس ہے تو کیا اس کی مدد نہیں کریں گے؟ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ کسی کافر کو لباس کی ضرورت ہے، ہم اسے لباس مہیا کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ کسی مشکل میں ہے، بیمار ہے، تو اس کو ہم طبیب کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں گے۔ یہ تو اخلاقی فریضے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات وغیرہ کیے جا سکتے ہیں، یا آپ کا وہ پڑوسی ہے تو آپ اسے اپنے اخلاق سے جیتنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں تعاون کرنا، باہمی مدد وغیرہ یہ جائز ہے، لیکن ذاتی دوستی رکھنا اور محبت رکھنا یہ منع ہے۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم اپنے کافر باپ، دادا اور بھائیوں سے بھی دوستی اور محبت نہ رکھو۔ یعنی اگر کسی کے والدین ہیں وہ اگر غیر مسلم ہیں تو اب ناظرین بطور والد، بطور والدہ ظاہر ہے کہ ان کے تمام حقوق اسی طریقے سے رہیں گے، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا پلانا، ان کو ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف لے کر جانا، کہیں ان کو جانا ہو، جو بھی والدین کے حقوق ہیں وہ ان کو بجا لائے گا، لیکن ذاتی دوستی اور محبت ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ غیر شرعی حکم دیں تب بھی لڑا نہیں جائے گا، لیکن ان کی بات اس میں نہیں مانی جائے گی۔ باقی جو ان کے رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، اس میں اولاد کو منع کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا غیر اخلاقی رویہ اختیار نہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ کافر ماں باپ بھی ہوں، اگر بیٹے نے، اولاد نے ان کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھا، مسلمان اولاد نے، تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے فرمایا کہ تمہارے اگر بھائی بہن ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے ہے تو ان کے ساتھ بھی ذاتی محبت یا دوستی نہ رکھو۔ ذاتی محبت اور دوستی سے کیا مراد ہے؟ راز و نیاز کی باتیں، مسلمانوں کے راز یعنی ان کے ساتھ شیئر کرنا، یا کوئی ایسی بات کہ جو ملی اور ملکی حوالے سے ناظرین جسے ہم کہتے ہیں کہ سیکرٹ ہے، تو وہ ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ذاتی محبت اور ذاتی مفاد اختیار نہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ فرمائے کہ اس آیت میں بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ بیٹے باپ کے تابع ہوتے ہیں۔ جہاں باپ کا ذکر آ گیا تو بیٹوں کا خود بخود ذکر آ گیا۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ جو شخص شرک کے ساتھ راضی ہوا وہ مشرک ہے، لیکن یہ اس پر محمول ہے کہ جب وہ ان کے شرک کی وجہ سے ان کو پسند کرے اور اس وجہ سے ان سے محبت کرے، اور اگر وہ کسی اور وجہ سے ان سے دوستی وغیرہ رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، لیکن اسے کافر و مشرک نہیں کہا جائے گا۔ اب ناظرین اس کی مثال یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہود و نصارہ اور دیگر جو غیر مسلمز ہیں دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفاد میں ان سے دفاعی، تجارتی معاہدے کرنے سب جائز ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے معاہدے کیے، حدیبیہ میں مکہ مکرمہ کے کافروں سے معاہدہ کیا، اور آپ نے معاہدے کی پابندی بھی فرمائی، تو ضرورت کی بنا پر جو غیر مسلم ممالک ہیں ان سے بھی معاہدے کرنا جائز ہے، کیونکہ ناظرین اسلام یہ فطرت سے ہم آہنگ دین ہے۔ اگر اس چیز سے روک دیا جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی اجازت ہے تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ مسلمان ملک بھی ہے تو اجتماعی حوالے سے کسی مشقت میں نہ پڑے۔ انشاءاللہ ہم مزید اس معاملے میں عرض کرتے ہیں، لیکن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی جو اس میں ناظرین باتیں ہیں، احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ کل پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور
لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سب ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے سے اور کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے میری بہن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها۔ اے رسول مکرم آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے ہی آپ سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون تجارت میں تا پر دو پیش کی تنوین ہے، وتجارت تخشون کسادها۔ جی اے رسول مکرم آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے سمیرہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها۔ ترجمہ۔ اے رسول مکرم آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ سبق کو ترجمہ سنایا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے۔ اور ناظرین اس سے آپ اگر اس میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو www.facebook.com/RYQTV، اور اسے آپ اس کے علاوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں، قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔